بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تحسین عباسی۔ محکمہ صحت سندھ کے سرکاری اسپتالوں سے ادویہ چوری کے میکا اسکینڈل کی تیسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان ٹائم نیوز نے ناظرین کی دلچسپی اور پذیرائی کے پیش نظر اس پروگرام کا مستقل عنوان صحت اور تحقیقات رکھ دیا ہے، جس میں ہم آپ کو صحت کے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں ہونے والی لوٹ مار کے چشم کشا حقائق آپ اور متعلقہ اداروں تک پہنچانے کا انشاءاللہ قومی فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ آپ بھی صحت کے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں ہونے والی لوٹ مار، مریضوں سے ہونے والی زیادتیوں، ناانصافیوں پر مبنی سچے واقعات اور خبروں پر مبنی ٹھوس مستند ثبوت دستاویزات کے ساتھ ہمارے پروگرام صحت اور تحقیقات کا حصہ بن سکتے ہیں۔ معلومات فراہم کرنے والے کا نام ادارہ راز میں رکھے گا، کیونکہ سورس آف نیوز کو پوشیدہ رکھنا صحافت کا بنیادی اصول ہے۔ ناظرین، گزشتہ 2 قسطوں کے وائرل ہونے کے بعد صحت مافیا دھمکیوں اور لالچ کے ذریعے قومی دولت کی لوٹ مار کو نہ دکھانے کے لیے ہم پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے، جس سے ہم نہ خوفزدہ ہیں اور نہ یہ سلسلہ اب رکے گا۔ تاہم اگر کوئی فریق چاہے، وہ کوئی بھی ہو، ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو کر اپنے اوپر عائد الزامات کی وضاحت کر سکتا ہے، لیکن دباؤ اور لالچ کے ذریعے وہ حق اور سچ کی آواز کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ آج تو قاتل کا ہر انداز خنجر بکف میں سمجھتا ہوں کہ وقت قتل عام آ ہی گیا۔ ناظرین، اب آتے ہیں اصل پروگرام کی جانب۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پیرا میڈیکل کی جانب سے سول اسپتال کراچی کے قانون پسند MS ڈاکٹر نور محمد سومرو کو ان کے منصب سے ہٹانے کے لیے قیوم خان مروت کی ہدایت پر سوشل میڈیا پر کیسی پوسٹیں وائرل کی جاتی رہی ہیں۔ قیوم گروپ نے ماضی قریب میں MS ڈاکٹر نور محمد سومرو کو ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا پر بھرپور کھلی مہم چلائی اور نیاز خاص خلی گروپ کی طرح کیڈر اسٹور کیپر عبدالکریم بوکک کو ہٹوا کر نان کیڈر صابر عباسی نرس ایڈ کو سپریم کورٹ کے حکم کی توہین کر کے اسٹور کیپر بنوایا گیا، جو اپنا نام اور اسٹور کیپر بھی انگریزی میں لکھ نہیں سکتا، اور صابر عباسی کے کام کے لیے ان آفیشل اپنے گروپ کے شفیق ایوان کو اسٹور کے لیجر لکھنے پر مامور کر دیا ہے، جبکہ صابر عباسی کو غیر قانونی اسٹور کیپر بنوانے کا ایک اور مقصد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قیوم خان مروت نے اپنے اسٹور، جہاں اس وقت اس نے عبدالحنان کو نمائشی اسٹور کیپر بنایا ہوا ہے، اس مین اسٹور کا مالک ہسپتال میں اب صابر عباسی جعلی اسٹور کیپر کے ذریعے جائے گا، لہذا مین اور ذیلی اسٹوروں کے مابین جو بھی مبینہ گڑبڑ ہوگی وہ بات باہر نہیں جائے گی، جبکہ عبدالکریم بوکک نیاز خاص خلی گروپ سے تعلق رکھتا تھا، اس سے بھی جان چھڑائی گئی ہے۔ لیکن سول اسپتال کراچی کی یہ مافیا کتنی طاقتور ہے کہ خاتون افسر ڈاکٹر روبینہ بشیر کو بھی محکمہ صحت نے 12 جولائی کو ان کے منصب سے انہیں ہٹوا دیا۔ لیکن یہ کتنے بڑے کھلاڑی ہیں کہ ڈاکٹر نور محمد سومرو کو دوبارہ MS بنتے ہی قیوم خان مروت نے نیاز خاص خلی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہنے پر نمبر 1 حیثیت حاصل کر لی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ڈاکٹر نور محمد سومرو کو کینسر کی دوا چوری کرنے والی پلانٹڈ نیوز کے ماسٹر مائنڈڈ جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر ایوان آگوش میں پناہ لیے ہوئے نیاز احمد خاص خیلی بھی ڈاکٹر نور محمد سومرو کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے اور گل پاشی کرنے میں پیچھے نہیں تھے۔ ناظرین، اسے کہتے ہیں صحت مافیا، جو غریب مریضوں کے ادویات پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تضاد کی پرواہ کیے بغیر ہٹانے والے MS کو دوبارہ گلے لگانے میں بھی کوئی شرم و حیا تک محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ختم ہونے والے مالی سال 2020-21 میں نیاز احمد خاص خیلی کی اپنے بیٹے فراز احمد خاص خیلی کی کمپنی BS انٹرپرائزز اور بیٹیوں کی کمپنی مسکان انٹرپرائزز نے جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر ایوان کے ذریعے ٹینڈر اور کوٹیشن پر تقریباً 50 کروڑ روپے کی دوائیں فراہم کر کے بابر ایوان کو 20% کمیشن ادا کیا۔ یوں حکومت اور بورڈ آف ریونیو سندھ کو لاکھوں روپے کا چونا لگانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ پھر نیاز خاص خیلی نے اینٹی کرپشن کے انسپیکٹر
ریاض میمن کو معطل کروانے کی جو ویڈیو وائرل کروائی، سول ہسپتال کے فرسٹ شناس ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل اسٹاف، نرسنگ اسٹاف اس بات پر حیران اور پریشان ہیں کہ 16 گریڈ کے ڈسپنسر نیاز خاص خیلی، جن کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ماہانہ نہیں ہے، وہ لاکھوں روپے والی 2 گڈیوں کی صورت میں 2 لاکھ روپے کس بات پر ریاض میمن کو دے رہے تھے، اور اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لائے اور کس کے لیے یہ ڈرامہ ایکٹ کیا، جبکہ نیاز خاص خیلی کا دفتر تو اینٹی کرپشن ساؤتھ زون سمیت کراچی بھر کی اینٹی کرپشن کی اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا گھر جنت نظیر بنا رہتا ہے، جہاں وہ اپنی ڈیلنگ کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے افسروں کی توڑ چوڑ بھی کرواتے ہیں جو کسی طرح سے اینٹی کرپشن والوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا اینٹی کرپشن کے چیئرمین علم دین بلو، جو ڈی آئی جی بلوچستان شہید عبدالعزیز بلو کے چھوٹے بھائی اور سندھ کے معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ رقم دینے والے نیاز خاص خیلی کی جانب سے 2 لاکھ روپے ادا کرنے کی بھی اعلیٰ سطحی تحقیقات کروا کر اس ڈرامے کے پس پردہ حقائق کو پبلک کریں اور حکومت سندھ کی آبرو کو سر بلند کریں اور اپنے ادارے کی ساکھ کو اپنی سربراہی میں برقرار رکھیں۔ نیاز خاص خیلی کون اور کیا ہے؟ آپ اور چیئرمین اینٹی کرپشن علم دین بلو آل سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف کراچی کے جنرل سیکرٹری جمیل شاہ کے وائس میسج کو سن کر فیصلہ کریں۔ نیاز خاص خیلی سے کوئی پوچھے کہ بھٹو صاحب کا فلسفہ کیا ہے، نیاز خاص خیلی سے پوچھے کہ بے نظیر صاحبہ کا کاس کیا ہے، نیاز خاص خیلی سے کوئی یہ پوچھے کہ پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے، نیاز خاص خیلی سے ہر بندہ یہ پوچھے کہ بھٹو صاحب نے ہمیں کیا بتایا، نیاز خاص خیلی سے کوئی یہ پوچھے کہ بے نظیر بھٹو شہید رانی نے ہمیں کیا بتایا، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اس کو کسی چیز سے واسطہ نہیں، یہ بہت بڑا مافیا ہے، یہ بہت بڑا جو ہے نا مافیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے اوپر پیپلز پارٹی کا فلیگ استعمال کر کے ہم پہ جو ہے نا مسلط ہو رہا ہے۔ اس نے میڈیکل ایڈ کمیٹی، متحدہ قومی موومنٹ، جو پاکستان کا غدار، جو پاکستان کا بہت بڑا باغی، جو الطاف حسین کتے کا نسل جس نے اپنا مذہب چینج کیا، یہ اس کا پیروکار ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ نہ ملک سے وفادار ہے، نہ پیپلز پارٹی سے وفادار ہے، یہ کسی سے وفادار نہیں ہے۔ اس کا مفاد صرف اور صرف پیسہ ہے۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ یہ یہاں سے فنڈنگ اکٹھا کر کے الطاف حسین کو لندن میں بیچتا ہے۔ یہ جو ہے نا بھٹو کا بھی خلاف ہے، یہ بے نظیر کا بھی خلاف ہے، اور یہ پاکستان کا بھی خلاف ہے۔ یہ پاکستان آرمی کا بھی خلاف ہے، یہ پاکستان ISI کا بھی خلاف ہے، پاکستان نیوی کا بھی خلاف ہے، پاکستان بری فوج کا بھی خلاف ہے۔ یہ تمام لوگوں کا خلاف ہے۔ یہ بہت بڑا مافیا ہے، اس سے بچنا ہے آپ لوگوں کو۔ یہ ملک و قوم کا بہت بڑا غدار ہے، اس سے آپ لوگوں کو بچنا ہے۔ اگر آپ لوگ اس سے نہیں بچے تو یہ بہت بڑا آپ لوگوں کو ڈنک مارے گا۔ یاد رکھنا آپ لوگ میرے بھائیوں، آج میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ میری بات آج یاد رکھنا ہے، اس کو گرا سے باندھنا۔ نیاز خاص کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کا الف یافتہ الف یافتہ جو ہے نا کارکن ہے، یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ راہ کے لیے کام کر رہا ہے، یہ انڈیا کے لیے کام کر رہا ہے، یہ الطاف حسین کے لیے کام کر رہا ہے، یہ پاکستان فوج کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ غداروں میں سے ایک غدار ہے، اس کو سولی پہ لٹکانا چاہیے، اس کو عبرت نشان بنانا چاہیے۔ یہ مخلص نہیں، یہ بہت کمینہ چیز ہے، یاد رکھنا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، آخر میں یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت صوبائی عہدیداروں نثار احمد کھوڑو، وقار مہدی، کسی نے بھی جیے بھٹو کے نعرے کی آڑ میں کسی کو سندھ کا قومی خزانہ لوٹنے کی تحریری یا زبانی اجازت نہیں دی ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ حکومت سندھ اور حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں۔ سول ہسپتال کے MS ڈاکٹر نور محمد سمرو اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے فوری ہسپتال میں رشوت کی لین دین کی تحقیقات کروا کر میڈیا کو اعتماد ملے۔ اچھا، اب ہمیں اجازت دیں، ہمارے پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جلد سرکاری دواؤں کی چوری اور محکمہ صحت میں جاری کرپشن کا تفصیلی احوال آئندہ قسط میں جانیں اور نیب اس لوٹ مار کا فوری نوٹس لے۔ پاکستان زندہ باد۔